حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پہلا اور آخری حج کر کے آ رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ 10 ذوالحجہ کو ہم قربانی کرتے ہیں، اور قربانی کرنے کے بعد احرام کھول دیتے، طواف وداع ہوتا ہے، اور حج کے ارکان جو ہے وہ تکمیل کو پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو پہلے فارغ ہوتا جائے گا، جیسے قربانی ہوئی احرام کھولتے ہیں اور طواف وداع کے لیے آپ کا حج پورا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج فرمایا اور مکہ سے نکل پڑے، اور 1 لاکھ کے قریب صحابہ کرام تھے حضور کے ساتھ، کم و بیش۔ تو حضور کے ساتھ وہ صحابہ آ رہے ہیں، تو چلتے راستے میں کسی نے تو ایسی بات کر دی جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی شان کے خلاف تھی، مناسب نہیں تھی کہ ان کی بارگاہ میں ایسے الفاظ کہے۔ کسی نے کوئی بات کی، وہ بات چلتے حضور تک آ گئی، بس بات کا حضور تک پہنچنا تھا کہ حضور جلال میں آ گئے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ یہیں ٹھہر جاؤ اور میرا ممبر بچھاؤ۔ صحابہ نے کہا حضور اگر نماز فرمانا ہے تو آگے ہمارا پڑاؤ ہے، ہم ادھر رکیں گے۔ فرمایا نہیں، مسئلہ اتنا ہے کہ اس کو یہیں سلجھانا ضروری ہے، مسئلے کا حل یہیں دینا ضروری ہے۔ ممبر بچھ گیا، آقا ممبر پر تشریف فرما ہو گئے، اور سیدنا علی کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد سرکار نے فرمایا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے مومنین یہ بتاؤ کیا میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز نہیں ہوں؟ کیا میں مومنین کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز نہیں ہوں؟ تو صحابہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یعنی ان کا یہ تھا کہ 13 سال ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے مکہ میں اعلان نبوت کے بعد، اور 10 سال حضور کی خدمت کی ہے ہم نے مدینہ پاک میں، اور یہ آج حضور کو یہ پوچھنے کی نوبت کیوں آئی کہ کیا میں تمہیں تمہاری جانوں سے عزیز نہیں ہوں؟ تو صحابہ حیران بھی ہو گئے، پریشان بھی ہو گئے، پیروں تلے زمین نکل گئی، اور کانپتے عرض کرتے بلا یا رسول اللہ، حضور آپ ہمیں ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ حضور نے پھر پوچھا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنین کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز نہیں ہوں؟ صحابہ عرض کرتے بلا یا رسول اللہ۔ پھر حضور نے فرمایا الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، حضور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ پیار کے دعوے مجھ سے اور شکایتیں میرے علی کی، جو میرا نہیں ہے پھر وہ علی کا بھی نہیں ہے، اور جو علی کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے، میں دعوی محبت مجھ سے۔ سیدی مرشدی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز نہیں؟ مومنین کی ان کی جانوں سے زیادہ عزیز نہیں؟ قرآن نے کہا ہے نا کہ مومنین کی نشانی بتائی قرآن نے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی جو ہے وہ مومنین کو ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ اور حضور نے وقت پوچھا کہ کیا میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا اب ہمیں ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ اب اعلان شروع ہوتا ہے، جسے اعلان غدیر کہتے ہیں، جسے اعلان غدیر خم کہتے ہیں، وہ جگہ غدیر خم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لوگوں سنو، اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وانا مولا کل مومن، اور میں ہر مومن کا مولا ہوں۔ اور پھر حضرت علی کا ہاتھ فضا میں بلند فرمایا، اور جتنے صحابہ تھے سب کو فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے سیدنا علی بھی مولا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سبق سیکھنے کے لیے ہمیں کسی اور کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود موجود ہیں، ہم خود۔ آل رسول کی اور اہل بیت کی شان سننی ہو تو سننی مر گئے، ہمیں کسی اور در پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ پنجابی چاہتے ہیں نا گھروں ہی میں آمد خبریں جو آل رسول ہوں ہم، نواسا آئے رسول ہوں ہم، نسب ہمارا ملتا ہو اور لوگ آ کر ہمیں بتائیں گے کہ ان کی شان کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیا، پھر حضور نے دعا فرمائی، اور ذہن میں رکھیں کہ حضور کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، حضور نے دعا فرمائی
اور سارے صحابہ نے آمین کہا. سرکار ارشاد فرمایا اللہم والی من والاہ، مولا تو اس کا ولی بن جا جو میرے علی کا ولی بن جا، جو میرے علی کی مدد کرے، مولا تو اس کا مددگار بن جا. اللہم عاد من عادہ، مولا تو اس کا دشمن بن جا جو میرے علی کا دشمن ہے. بتائیں دعا قبول ہوئی کہ نہ ہوئی؟ پھر حضور نے فرمایا اللہم اخذل من خذل علیا، اے اللہ تو اس کو ذلیل اور رسوا کر دے جو میرے علی کے بارے میں ایسا سوچے بھی سے. پھر فرمایا اللہم اعن من اعنہ، مولا تو اس کی اعانت فرما جو میرے علی کی اعانت کرے، خدمت کرے، میرے علی کے خیر خواہی کرنے والا ہو، میرے علی کی بھلائی چاہنے والا ہو. علی صاحب اب اعلان ختم ہو گیا، اب آئی مبارکبادوں کی باری. ہم کو مولوی بتاتے نہیں ہیں، مولوی تو عالم بلایا کریں تو پھر وہ بتائے. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا فرما لی تو سب سے پہلے مبارکباد دینے کے لیے جو شخصیت اٹھی وہ کوئی اور نہیں، وہ حضرت عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالی عنہ. کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر جی خوش ہو گیا اور کہتے بخ بخ یا علی، اے علی آپ کو مبارکباد ہو. اصبح صاحب سیدہ، میں نے صبح بھی اس بات پر کی، میں نے شام بھی اس بات پر کی، مطلب آج کے بعد میری صبح اور شام اسی عقیدے پر گزرے گی. کس عقیدے پر؟ انت مولایا، آج کے بعد آپ میرے مولا بن گئے. ومولا کل مؤمن ومؤمنۃ، اور جمیع مؤمنین اور مؤمنات کے مولا بن گئے. دوسرے نمبر پر پتہ مبارکباد کے لیے کون کھڑے ہوئے؟ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. یہ مولوی آپ کو نہیں بتائیں گے، ڈنڈی مار جائیں گے. وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی یہی الفاظ کہے، فرمایا اے علی آپ کو مبارک ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ حضور نے مجھے فاروق بنایا ہے، وہ کہتے ہیں حضور نے مجھے صدیق کا لقب عطا فرمایا ہے، تو فرمایا آپ کو مولا کائنات کا لقب حضور نے عطا فرمایا. تو وہ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے تھے وہ تو، کہ ہمیں بھی مقام ملا ہے. کسی کو غنی بنا دیا، کسی کو فاروق بنا دیا، کسی کو صدیق بنا دیا، اور فرمایا آپ کو بھی کتنی اعلیٰ شان ملی ہے کہ آپ کو مولا کائنات بنا دیا، جمیع مومنین کا مولا بنا دیا. فرمایا آپ کو مبارک ہو. اور میں بھی آج کے بعد اسی عقیدے پر اپنا عہد کرتا ہوں کہ میری موت اسی عقیدے پر ہوگی کہ آج کے بعد آپ میرے بھی مولا بن گئے اور ہر مومن مرد اور عورت کے مولا بن گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خلیفہ اول تو وہ ہے، پہلے تو ان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، دوسرے نمبر پہ کیوں کھڑے ہوئے؟ جواب یہ ہے کہ کیونکہ بزرگ تھے تھوڑے سے، اٹھنے میں دیر لگی. اٹھنا شروع پہلے انہوں نے ہی کیا تھا، اور حضرت عمر تھوڑے سے جوان تھے، وہ جلدی کھڑے ہو گئے. اٹھنا شروع کس نے کیا تھا؟ پہلے صدیق اکبر نے ہی پہلے شروع کیا تھا، لیکن وہ جوان تھے، وہ جلدی سے اٹھ گئے اور ان کو اٹھنے میں تھوڑا سا وقت لگ گیا. اور اس کی وجہ سے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری عمر میں صرف 2.5 سال ہی تو بڑھے، ظاہری عمر میں 2.5 سال بڑھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان غدیر فرما دیا. اب اس کا نتیجہ سن لیں. حضور سیدنا علی المرتضیٰ کو مولا کہنا حضور کی سنت ہے. جس پر اعتراض کرے اس کو پکڑ لے. اور میں نے جو کوئی پوچھے دے لیتے ہیں تو ضرور لیا میں اس کو سمجھاؤں گا. نہیں تو انٹرنیٹ پہ جائیں minhaj.org پہ، اور وہاں پہ ایک کتاب پڑھی ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی، بڑی خوبصورت کتاب ہے. اس نے تمام طرق کے ساتھ یہ حدیث پاک تمام روایتیں جو اکٹھی کر دی ہیں کتاب میں، اور نام انہوں نے بڑا خوبصورت رکھا ہے، سیف جلی علی منکر ولایت علی. جو منکر ولایت علی ہے اس کے سر کے اوپر چمکتی دمکتی لٹکتی تلوار. سیف جلی علی منکر ولایت علی، جو علی کی ولایت کا انکار کرے اس کے سر پر لٹکتی تلوار، چمکتی دمکتی تلوار ہے. وہ کتاب چھوٹی سی ہے، اس میں جتنے بھی طرق سے 40-50 طرق ہیں، اس میں انہوں نے وہ درج کر دی ساری احادیث. اس کو اگر آپ ایسے ڈھونڈنے جائیں تو اعلان غدیر ڈائریکٹ اس کے نام سے بھی وہ کتاب مل جائے گی، اس نام سے مل جائے گی. آگے چلتے حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کتنا پیار کرتے ہیں اہل بیت وفات سے. ایران کا ایک علاقہ فتح ہوا تو وہاں سے مال غنیمت آیا، اور مال غنیمت میں ایک بادشاہ کی شہزادی بھی آئی، اس کی بیٹی بھی آئی. جب حضرت سیدنا عمر فاروق کے دربار میں ان کو پیش کیا گیا تو وہاں چہمی گوئیاں شروع ہو گئی کہ یہ شہزادی کن کو ملیں گی.
تو لوگوں نے کہا کہ چونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر شہزادے ہیں تو میں شہزادی شہزادوں کو ملیں گے، شہزادی شہزادوں کو ملیں گے. اور لوگ فیصلے کے انتظار میں بیٹھ گئے کہ حضور سیدنا عمر کیا فیصلہ فرماتے ہیں. اور اس شہزادی آئی تھی، ان کا نام تھا شہربانو سلام اللہ تعالیٰ علیہا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان بانٹنے سے پہلے وہ لونڈیوں کی تقسیم شروع کی. تقسیم کرتے گئے اور حضرت امام حسین کو بلایا علیہ السلام. فرمایا آپ تو میرے شہزادے ہیں، میرے شہزادے تو آپ ہیں، تو یہ جو شہزادی آئی ہیں مال غنیمت میں، یہ میں آپ کے نکاح میں دیتا ہوں. تو حضرت سیدہ شہربانو کا نکاح حضرت عمر نے حضرت امام حسین سے کیا اور ان میں سے یہ اولاد ہے. تو یہ پیار تھا ان کا اہل بیت اطہار سے. اب مال غنیمت بانٹنے کی باری آئی تو سب سے پہلے حضرت عمر نے ایک خوبصورت ٹرے منگوایا، دشت منگوایا، اس میں رومال رکھا اور اس میں 1000 درہم رکھے، خوشبو لگائی اور بڑے احساس کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ حضور سیدنا امام حسن علیہ السلام ان کو بلایا اور ان کو وہ پیش کر. اوپر سے حضرت امام حسین علیہ السلام ان کو بلایا اور ان کو بھی دشت میں خوبصورت دشت میں رومال رکھ کر اس میں خوبصورت طریقے سے خوشبو لگا کے 1000 درہم رکھا. فرمایا حضور یہ آپ کا حصہ ہے، یہ آپ کا حصہ ہے. ان کو دے دیا. جب ان کو دے دیا اوپر سے بیٹے کو بلایا عبداللہ ابن عمر کو. جب ان کو بلایا اور کہا کہ بیٹے یہ 500 درہم لے لو. انہیں دونوں نے فوراً اعتراض کیا کہ ابا جان شہزادوں کو 1000 درہم اور مجھے 500 درہم. اور وجہ یہ ہے کہ میں نے ان سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میں جہاد پر جاتا تھا، غزوات میں شرکت کی، میں نے زیادہ بندوں کو میں نے قتل کیا ہے کافروں کو، اور آپ مجھے 500 درہم دے رہے ہیں اور ان کو 1000 دے رہے ہیں. بس یہ کہنا تھا کہ حضرت عمر جلال میں آ اور اپنے ممبر سے کھڑے ہو گئے اور حضرت عمر کو بھول گیا کہ یہ میرا بیٹا ہے. فرمایا تم اور ان کا مقابلہ، جاؤ پہلے ان جیسے نانا لے کر آؤ. شہزادوں کا مقابلہ کرتے ہو، عمر کے بیٹے ہو کر شہزادہ ہے رسول کا مقابلہ کرتے ہو. جاؤ پہلے ان جیسے نانا لے کر آؤ، ان جیسی نانی لے کر آؤ، ان جیسے بابا لے کر آؤ، ان جیسی اماں لے کر آؤ، ان جیسی خالائیں لے کر آؤ، ان جیسی پھوپھے لے کر آؤ، ان جیسے چچا لے کر آؤ. فرمایا قیامت تک تم ان جیسا ایک رشتہ بھی نہیں لا سکتے. وجہ یہ ہے کہ ان کے نانا تاجدار رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی نانی جمیع خواتین جو اس دنیا میں آئیں ان میں سے افضل ہیں، آخرت میں بھی افضل ہیں، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ. ان کے بابا حیدر کرار شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کرم اللہ وجہ الکریم. یہ پتہ ہے کرم اللہ وجہ الکریم کس نے آغاز کیا تھا؟ یہ بھی حضرت عمر کہا کرتے تھے، یہ بھی حضرت عمر کہا کرتے تھے. یہ ان کا طریقہ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں. فرمایا ان کی خالائیں حضرت ام کلثوم ہیں، حضرت رقیہ ہیں، حضرت زینب ہیں. ان کی پھوپھی حضرت ام ہانی ہیں جن کے گھر سے حضور معراج پر گئے تھے. اور ان کے چچا جعفر طیار ہیں. اور فرمایا تم ان کا مقابلہ کرتے ہو. جاؤ یہ 500 کا بھی اور وہ بھی سیم بھی. ان کا واقعی ایسا ہی ہے کہ ان کے مقابلے کا تو ایک رشتہ بھی لانا بھی ناممکن ہے. ایسی ہستی اللہ نے دوبارہ بنائی ہی نہیں ہے. یکتا ہیں اپنی اپنی ہستیوں میں. اللہ نے انہیں جیسے ان کو نہیں کوئی بنایا، ان جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، وہ خود جیسے خود ہی ہیں. اسی طرح محترم محتشم اگلی بات کسی نے آپ نے نہیں سنائی ہوگی.